اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ جی دوستو، آج حاضر ہوتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت جس کی نسبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کا محل وقوع کے بارے میں کسی کو خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں ازرق کے مقام پر موجود ہے، اور اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صحرائی علاقے میں یہ واحد درخت ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ بقول اردن کے بادشاہ الملک عبداللہ کے کہ میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی پودا تھا اور نہ کوئی کھیت۔ میرے لیے یہ واضح دلیل تھی، یہ درخت مبارک درخت ہے اور یہ ایک معجزہ ہے۔ I remember the first time I saw it. I was flying by helicopter over the Badian. And then in all this desert, I look down and see a tree. Absolutely alone. No other trees, no fields, no water. You think it's a miracle any living thing can survive here. Of course I realized what it was. It's unique. The blessed tree once sheltered the Prophet Muhammad. Peace and blessings be upon him. اس درخت کو صحابی درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی نبی کریم سے کیا نسبت ہے؟ تو چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ یہ درخت واحد جاندار چیز ہے جسے نبی کریم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اس لیے اس درخت کو صحابی درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی نسبت سے واقعہ کچھ یوں ہے، جب نبی کریم چھوٹی عمر میں تھے تو کچھ روایات میں آپ کی عمر مبارک 9 سال اور کچھ میں 12 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام تجارتی مقاصد کے لیے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، تو اہل قریش اس زمانے میں سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر گرمیوں میں شام کی طرف، جبکہ دوسرا سفر سردیوں میں یمن کی طرف کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں خداوند کریم نے جن سفروں کے متعلق اشارہ فرمایا ہے وہ یہی ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام خود بھی تجارت سے وابستہ تھے، انہوں نے قریش کے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تجارتی سفر کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جانے پر اصرار فرمایا، اور بالآخر جناب ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم کو ساتھ لے جانے کی حامی بھر دی۔ یہ سب خداوند کریم کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی نبوت کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ سفر 586 عیسوی میں کیا گیا۔ قریش کا یہ تجارتی قافلہ سفر کرتے کرتے وادی سنان پہنچ گیا۔ یہاں ایک گھنے اور سایہ دار درخت کے نیچے اہل قریش نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور ایک عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عیسائی راہبوں میں سے ایک راہب بحیرہ تھا، لیکن زیادہ علم کی وجہ سے اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ لقب پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ خانقاہ کی کھڑکی میں کھڑا اس قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ بحیرہ اس قافلے میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں میں ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے، وہ تھوڑا حیران ہوا۔ سخت گرمی میں جہاں جہاں یہ قافلہ جا رہا تھا، بادل کا ٹکڑا ادھر ادھر جا رہا تھا، اور جب یہ قافلہ درخت کے نیچے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے درخت کے سائے میں بیٹھنے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں سب سے زیادہ چھوٹے تھے، اور آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں پھر آپ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تو سایہ کم پڑ گیا اور معجزاتی طور پر درخت کی شاخیں بڑھنے لگیں۔ بحیرہ نے یہ معجزہ بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بحیرہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ اس قافلے کو کھانے پر مدعو کیا جائے۔ اہل قریش کے لوگ بھی حیران تھے کہ اس دفعہ کیا خاص بات ہے کہ گرجے والوں نے ہماری دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اب اس میں 2 روایات ملتی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم قافلے کے ساتھ خانقاہ میں چلے گئے، جبکہ دوسری روایات کے مطابق اہل قریش قافلے کی حفاظت کے لیے نبی کریم کو قافلے کے پاس چھوڑ دیا تاکہ قافلے کے سامان اور جانوروں پر نظر رکھی جا سکے۔ بحیرہ نے قریش کے ہر بندے کے سامنے کھانا خود رکھا اور ان سب کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ کی اس خانقاہ میں قیام کا مقصد آخر نبی کی تلاش تھی۔ وہ توریت اور انجیل کا بھی عالم تھا اور نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ بحیرہ کے سامنے بیٹھے مہمانوں میں کچھ خاص نظر نہ آیا، جبکہ بادل اور درخت کی شاخوں والا معجزہ خود دیکھ چکا تھا۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے کا کوئی شخص ایسا تو نہیں جو یہاں موجود نہ ہو؟ تو ایک شخص بولا، محمد بن عبداللہ کو تو ہم قافلے کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ پھر ایک شخص گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اس خانقاہ میں لے آیا۔ نبی کریم
نے جب اس خانگاہ میں اپنا قدم رکھا تو خانگاہ روشن ہو گئی، تو اب بحیرہ کی تمام تر توجہ آپ پر ہو گئی، اور بحیرہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور آپ نے کھانے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور اہل قریش بات بات پر قسمیں کھا رہے تھے جبکہ آپ خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے۔ نبی کریم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم سے کہا کہ وہ آپ کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے جب نبی کریم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو چکا تھا اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو بحیرہ نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا حیران ہوا، اس نے دوبارہ یہی سوال کیا، یہ لڑکا واقعی آپ کا بیٹا ہے؟ تو اس پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات نہیں ہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات سچ ہے، اس لڑکے کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا اور کچھ سالوں بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ لڑکا رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔ تو بحیرہ نے جب یہ تفصیلات سنی تو جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ یہ لڑکا اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے اور رسول ہے، اس کا نام اور دیگر کئی نشانیاں مقدس کتابوں میں موجود ہیں، اس لڑکے کو واپس حجاز مقدس لے جائیں۔ اگر رومیوں اور یہودیوں کو اس لڑکے کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پھر جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنا سفر منسوخ کر دیا اور واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ دوستو، نبی کریم اس صحابی درخت کے نیچے زیادہ دیر تک تو نہیں بیٹھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو جناب رسول خدا کی نسبت عطا فرمائی اور اسے ایک معجزہ کا درجہ عطا کیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔